من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ پہلی آیات کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر تھا، اس کے آداب، اس کے فضائل اور مناقب بیان ہوئے ہیں۔ اس کے متعلقہ اور مسائل بھی آئے امور انتظامیہ میں جو اس سے متعلق تھے، اور ساتھ ہی ایک امر یہ بھی آیا کہ ایک دوسرے کا مال آپ ناجائز طریقے سے نہ کھائیں، کہ جھوٹے مقدمے، جھوٹے دعوے کر کے اور ساز باز کر کے کسی کا مال ہڑپ کرو گے، وقتی طور پر تمہیں فائدہ نظر آئے گا لیکن اس کا انجام انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص میرے پاس مقدمہ لے آئے اور وہ چوپڑی باتیں کر کے یا جھوٹے گواہ پیش کر کے وہ اپنے چالاکی کی بنیاد پر فیصلہ اپنے حق میں کرا دے، اگرچہ اس کا حق نہ ہو، میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر فیصلہ کروں گا لیکن وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ میرے سامنے تو گواہ آ جائیں گے، میرے سامنے اس کی چالاکی آ جائے گی، دوسرا آدمی کمزور ہوگا، وہ اپنے کیس کو صحیح پیش نہیں کر سکے گا، تو ہمارے فیصلے سے اگر دو جہان کا فیصلہ، پیغمبر کا فیصلہ، وہ فیصلہ کرنے کے باوجود بھی یہ حقدار نہیں ہوتا تو کوئی آدمی دنیا کون ہے جو حضور کے ذات سے بڑا ہو، جو یہ فیصلہ کر لے گا جی چونکہ عدالت نے فیصلہ کر لیا۔ عدالت نہیں، 100 عدالتیں اگر بھی فیصلہ کریں لیکن اگر اس کا حق نہیں ہے تو وہ جہنم لے رہا ہے، فرمایا وہ جہنم کی چنگاریاں لے رہا ہے۔ اور کسی شخص نے اگر ایک بالغ زمین کسی کی توالی، ناجائز طریقے سے زبردستی کی، مقدمہ کیا، چالاکی کی، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ زمین تخت سرات تک یہ مٹی کھودی جائے گی اور اس کے اعمال کے ساتھ وہ مٹی تولی جائے گی، نیکیاں گئیں، روزے گئے، حج گئے، زکوٰۃ گئے، سب کچھ گیا، اب مٹی لے لی، جہنم بھی لے لی چند ٹکوں کے خاطر، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کا مال ناجائز طریق دبا کر حکام کے پاس لے جا کر اپنے حق میں فیصلہ بھی کرائے گا تو یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا اور یہ جہنمی ہوگا اور یہ حرام کھائے گا۔ یہ امور انتظامیہ لا کر پھر چاند اور روزوں کے بارے میں مسئلہ پھر دوبارہ آتا ہے۔ وہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سورج جو ہے
وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، چاند بھی اللہ نے پیدا کیا۔ سورج جیسے ہے اسی طرح ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ یہ چاند میں کمی بیشی کہ بھائی پہلے بالکل معمولی، آہستہ آہستہ بڑھتے 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 15ویں تاریخ کو آ کر یہ مکمل ہو جاتی ہے، پھر جا کر آہستہ تھوڑا ہوتے ہوتے آخری 30 تاریخ پر اسی حالت پر پھر آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، یسألونک عن الأہلہ۔ بھائی ابھی تک ان کو ایسے سوالات کر رہے ہیں، ان کو ابھی تک اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو ہو رہا ہے اس کے اندر کتنا نظام وابستہ ہے۔ اگر یہ چاند نہ ہوتا تو آپ کو رمضان کے روزوں کا کیسے تعین ہوتا؟ اگر یہ چاند نہ ہوتا تو آپ کو حج کے جو 9 ذی الحجہ ہے وہ متعین دن ہے، تو اس کا کیسے آپ کو پتہ لگتا؟ ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں فلاں مہینے کے اندر۔ آج کل تو مسلمانوں کو اسلامی مہینہ یاد ہی نہیں ہے، انگریزی مہینوں میں چلتے ہیں، چونکہ ذہن میں انگریز سوار ہے اتنا زیادہ کہ وہ یہی ایک چیز ان کے سر پر ہے کہ جنوری اور فروری، یہ نہیں دیکھتے کہ جناب علی محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، محرم کا مہینہ ہے، عاصم یعنی اسی طرح اس کے بعد سفر کا مہینہ ہے، پھر ربیع الاول ہے، پھر ربیع الثانی ہے، پھر جمادی الاول ہے، پھر جمادی الثانی ہے، پھر رجب ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے، اور پھر شوال ہے، پھر ذی الحجہ ہے، ذی قعدہ ہے، پھر ذی الحجہ ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں، اور یہ بھی ان کو نہیں پتہ ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینے اشہر حرم رکھے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں سے پوچھو کہ وہ حرمت والی مہینے کون سے ہیں جو اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینے اللہ کی کتاب میں، اللہ کے علم میں آج 12 مہینے ہیں، منھا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ سارے ادیان کے اندر، ساری شریعتوں کے اندر اس کا احترام تھا کہ اس مہینے میں اپنے باپ کے دشمن کو بھی کوئی نہیں چھیڑتا تھا، وہ سارا کچھ ہو جاتا تھا، لیکن اس مہینے میں آ کر بس جی بس آپ اس مہینے کے اندر وہ چھیڑ چھاڑ سارا ختم ہو گیا، ساتھ ہی دشمن ہوتا تھا لیکن وہ دشمن کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، چھیڑتا نہیں تھا۔ بدقسمتی ہماری ہے پاکستان کی، جب محرم کا مہینہ پہلا، اس میں محرم میں ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، رجب ہے، یہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں جس کے اندر لڑنا جھگڑنا حرام ہے، اس کا احترام واجب ہے، لازم ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب محرم ہی آتا ہے ہماری لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، شیعہ سنی کی لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے شروع ہوئے، مسجدوں میں مورچے بنا لیے، ادھر امام باڑوں میں مورچے بن گئے، جناب علی اعلان جنگ شروع ہو گیا، جیسے کسی ملک نے حملہ کر لیا، ساری پولیس لگی ہوئی ہے، غریب اور سارے فوجی لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح امن سے گزرے گا۔ روزانہ میٹنگیں ہوتی ہیں، امن کمیٹی کی، وزیر آ رہا ہے، مشیر آ رہا ہے، گورنر آ رہا ہے، صدر آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، اور جی محرم آ گیا، محرم آ گیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ اس میں تو لڑائی ختم، اس میں جھگڑے ختم، آپ کو تو اس کا احترام کرو گے تو سارا مسئلہ ختم ہے، لیکن ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں کہ یہ محرم کیا ہے۔ تو اسلامی 12 مہینے ہیں جس کے اندر یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، اور
اللہ نے اس کا نظام رکھا ہے کس کے اوپر؟ یہ چاند پر رکھا ہے کہ جی یہ فلاں مہینہ ہو گیا، چاند نیا ہو گیا تو مہینہ شروع ہو گیا، چاند آخر پر پہنچا مہینہ ختم ہو گیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ رمضان کب ہے، ہاشمیہ نہیں ذی الحجہ کب ہوگا، اور 9 تاریخ کیونکہ حج کے لیے تو ایک دن ہے، وہ 9 ذی الحجہ ہے، نہ اس سے پہلے حج ہوتا ہے نہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو اگر چاند نیا نہ ہوتا تو ہمیں ذی الحجہ کے اور 9 تاریخ کیسے پتہ لگتا؟ اس کو اللہ، تو اس لیے چاند کی 3 نام ہیں، ہلال ایک، بدر، قمر۔ ہلال 3 دن کے چاند کو کہتے ہیں، کنارہ ہوتا ہے وہ باریک، 3 دن تک چاند جو ہو اس کا نام ہے ہلال۔ اس کے بعد قمر ہے، اور 15ویں تاریخ کو رات کو چاند مکمل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدر۔ تو یہ 3 نام ہیں چاند کے، تو اس لیے انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے، سورج جیسے نہیں ہوتا، اس میں کیا حکمت ہے؟ یسألونک عن الأہلہ، سوال کرتے ہیں میرے پیارے حبیب آپ سے نئے چاند کے بارے میں، قل فرما دیجئے یہ مواقیت، یہ اوقات ہیں للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کا وقت، حج کا بھی معلوم اسی سے ہوگا، مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من، یہ سوال تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ اتنا مسئلہ ہے کہ اظہر من الشمس ہے، یہ بات آپ نے کیوں کی؟ یہ ایسا الٹا سوال ہے جیسے جاہلیت کے دور میں جب حج کے لیے جاتے، حج تو اس دور میں بھی ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی میں سمجھتے تھے، تو اگرچہ ان کے طریقے جو تھے وہ اپنے تھے بنائی ہوئے، لیکن بہرحال حج کا نظام جو تھا وہ اس دور میں بھی تھا، اور اس سنت ابراہیمی کہہ کر وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ حج کے لیے جب جاتے نا تو جس دروازے سے گئے واپس آتے تھے اس سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے دیوار توڑ کر یا دروازہ کھڑکی ہے توڑ کر وہاں سے چھلانگ لگا کر آتے تھے۔ بھئی یہ کیوں؟ کہتے تھے اس دروازے سے نکلے ہمارے گناہ تھے، وہ گناہ جب حج کے لیے گئے تو گر گئے، اب ایسا نہ ہو کہ واپس جائیں وہ گناہ پھر چمٹ جائیں وہ پھر چمٹ جائیں ہم سے، لہذا یہ اس طرح ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بیہودہ بات ہے، گناہ گرتے ہیں تقوی سے، جب آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا اللہ نے سارے گناہ آپ کے مٹا دی، ختم ہو، اب دوبارہ چمٹیں گے نہیں آپ سے، پھر گناہ کرو گے پھر گناہ بنے گا، جو گناہ کرو گے دل پر سیاہ داغ بنے گا، پھر گناہ کے بعد توبہ کی اللہ نے معاف کیا، اگر توبہ نہیں کی پھر گناہ کیا ایک اور داغ لگ گیا، لگتے لگتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو گیا مور جباریت لگ جاتی ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں یہ نیکی، عاصم یعنی یہ حج کے بارے میں جو رسم تھی اس کی تردید ہو رہی ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں نیکی بیان یہ تَأْتُوا الْبُیُوتَ، کہ آؤ تم اپنے گھروں کو من ظہورہا، اپنے پیٹھوں سے، گھروں کی پیٹھ سے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچنا، بھائی یہ ہے اصل نیکی، یہ ہے آپ کریں، اور ادھر آپ شرک کر رہے ہیں، بیت اللہ کا ننگا طواف کر رہے ہیں، اور ادھر آپ جناب علی دعوے کر رہے ہو جی گناہ چمٹ جائیں گے، عاصم یا نہیں وہ ادھر سے آتا ہوں، الٹے کام نہ کرو، تمہارا آنا ایسا الٹا ہے جیسے سوال کرنے والے نے الٹا سوال کیا، یا سوال تمہارا ایسا الٹا ہے جیسے مکے والوں کا الٹا کام تھا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ دروازوں کو کے اوپر اپنے ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ،
اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کامرانی جو ہے وہ تقوی کے اوپر ہے، اور تقوی خوف الہی کو کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، آپ کے ذہن میں ایک نقشہ ہے کہ پتہ نہیں کب موت ہے، رات کو ہے دن ہے، اور جب جاؤں گا اس کے سامنے جانا ہے، اور میرے اعمال کیسے ہیں، کیا میں اس قابل ہوں پیش کرنے کے کہ نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ، اب پھر آگے جہاد کا حکم آغاز تھا۔ میں نے بتایا کہ اس کے اندر 4 مضامین اس حصے میں چل رہے ہیں۔ ایک مضمون جہاد، اللہ کے راستے میں لڑنا، دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تیسرا ہوگا امور انتظامیہ یعنی ایک دوسرے کی حقوق کا خیال کرنا، اور چوتھا ہے امور مصلحہ جس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، جیسے روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر فکر، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کی نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، يُقَاتِلُونَكُمْ جو تم سے لڑے۔ اس میں دیکھو اللہ نے بتا دیا کہ آپ کسی پر حملہ نہ کریں، جنگ نہ چھیڑیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام دفاع کی اجازت دیتا ہے۔ اگر دشمن آپ روکیں، زبردستی اپنے اوپر جنگ مسلط نہ کریں، لیکن اگر آپ پر مسلط ہو گئی، دشمن حملہ آور ہوا، تو پھر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان سے لڑو جو آپ سے لڑ رہے ہیں۔ ایک تو اور کافر ہے، آپ سے لڑتا نہیں ہے، آپ اس کو نہ چھڑیں، یا وہ مرد جو جنگ میں شریک نہیں ہے، بوڑھے ہیں، یا وہ نابالغ بچے جو اس قابل نہیں ہیں، یا وہ عورتیں جو اس میں شریک نہیں ہیں، آپ ان کو چھیڑ نہیں سکتے، ان سے لڑنے کی اجازت نہیں، ان سے لڑو جو سامنے آ گئے میدان میں۔ یہی فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، الذین، لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ تجاوز کیا ہے؟ کہ بچوں کا قتل کرنا، عورتوں کو قتل کرنا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے حد سے تجاوز کرنے والوں پر۔ یہ آواز ٹھیک نہیں ہے جی؟ اچھا، ان اللہ، یہ آواز، یہ کوئی بیمار ہے میرے خیال سے، کہتے ہاں اس کا علاج کرنا چاہیے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ محبت نہیں کرتے حد سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، ہاں جب جنگ شروع ہو گئی نا، پھر لحاظ نہ کرنا، مارو ان کو جہاں بھی پاؤ۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، قتل کرو ان کو جہاں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے آپ کو نکالا۔ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالنے بے ایمانوں نے، آپ کا کیا جرم تھا؟ اب مسلمانوں کے کسی کا باپ مارا تھا؟ مجبور ہو کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ پھر آپ دیکھ دیں کہ جنگ پھر وہاں ہو رہی ہے، جنگ وہاں ہو رہی ہے کہ بدر کا میدان جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ کی 80 کلومیٹر پر ہے۔ یہاں سے کافر مکے سے جا رہے ہیں بڑے شان کے ساتھ، مسلمان آ گئے، اللہ نے پھر فتح دے دی، پھر ان کا تکبر غرور نکل گیا۔ 70 بڑے بڑے جو صنادید تھے وہ مارے گئے، 70 قید ہو گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دی دی۔ جنگ احد کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ کی 3 میل کے فیصلے پر۔ جنگ احزاب کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ کے 4 میل کے فیصلے پر۔ تو یہ وہاں جاتے تھے، مسلمان تو نہیں آئے، مسلمان تو اس وقت آئے جب انہوں نے معاہدہ کیا، صلح حدیبیہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرنی دی، کہا واپس جاؤ، آئندہ آؤ، آئندہ چلے گئے، واپس آ گئے۔
قربانیاں لے گئے، وہیں ذبح کر لی، احرام باندھی ہوئے. دیکھو نا اسلام کیسے ہے، مذہب کیسے رواداری. اچھا بھائی چلو چلتے ہیں، نہیں لڑتے کیونکہ لڑیں گے کئی مسلمان ہیں یہاں، ہمیں پتہ نہیں ہے، جو مکہ مکرمہ میں ابھی ہجرت نہیں کر سکے وہ بھی مارے جائیں گے، لہذا نہیں لڑتے. اللہ کی منشا یہ تھی. مسلمان چلے گئے. اب معاہدہ جو تھا 10 سال کا کہ نہیں لڑیں گے، انہوں نے سال کے اندر ہی اس کی خلاف ورزی کی تو پھر اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا کہ اب جاؤ. دوسرے سال 6 ہجری میں آئے، واپس چلے گئے. 7 ہجری میں آئے اور قضا عمرہ کیا، اور 8 ہجری میں اللہ نے پھر یہ شان دی کہ ادھر تو 1500 تھے، ابھی 10,000 کا مجموعہ ہے. فاتحانہ انداز سے داخل ہو گیا. لیکن مسلمانوں نے کتنی رواداری کی، کتنا ان کو راستہ دیا کہ بھائی یہ لڑے نہ، لیکن وہ وہاں ہی جا کر لڑتے تھے. تو پھر نتیجہ پھر اس کا یہی نکلنا تھا. ایسے میں یعنی وَقَاتِلُوا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، آپ مارے ان کو، قتل کریں جہاں سے پاؤ ان کو. وَأَخْرِجُوهُمْ، نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے وہ تمہیں نکالتے ہیں. نکالا انہوں نے تمہیں، مکہ تمہارا تھا، تمہاری جائیدادیں تھی، کاروبار تھا، سب رہ گیا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، پروپیگنڈا یہ تھا، او جی مسلمان فتنہ کر رہے ہیں، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، رشتہ دار کو مار رہا ہے، یہ کوئی جی بڑا فتنہ ہے. ایک پروپیگنڈا دشمن ہمیشہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ قتل کرتے ہیں، تم شرک کرتے ہو. شرک جو ہے قتل سے بھی بدتر جرم ہے، اس لیے کہ قاتل اگر ناجائز قتل بھی کر لے تو مدت میں رہے گا، آخر نکل جائے گا. خالدین فیہا ہے، ابدا نہیں ہے. لیکن من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اس پر تو جنت حرام ہو گئی. بس ایسے نہیں، وہ تو جا ہی نہیں سکتا. اس لیے والفتنۃ اشد من القتل، شرک جو ہے فتنے سے مراد شرک، غیر اللہ کو پکارنا، اشد من القتل سے زیادہ سخت ہیں. ولا تقاتلوہم حرام، ہاں مسلمانوں احتیاط کرو، حدود حرام کے اندر نہ لڑو. اگر وہ تم سے نہیں لڑتے، ہاں وہ مارتے، آپ مسجد میں ہو کہ آ کے حملہ کرتا ہے، آپ کہیں نہیں جی تو مسجد میں تو لڑائی ٹھیک نہیں ہے، اس کا ادب ہے، تو مارے گا آپ کو. اس لیے جب وہ حملہ کرے تو پھر اس کا جواب دو، لیکن اپنی طرف سے آپ ابتدا نہ کریں. اور اخرجوا من وقتلوہم حیث ثقفتموہم، آپ قتل کریں ان کو جہاں پائیں ان کو. وَأَخْرِجُوهُمْ، نکالے ان کو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہیں آپ کو نکالا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور شرک جو ہے قتل سے بدتر جرم ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ لڑیں ان سے عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک وہ نہ لڑیں تمہارے ساتھ اس کے اندر. وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تم بھی قتل کرو ان کو. كَذَلِكَ جزاء الکافرین، یہ ہے سزا کافروں کی. پھر لحاظ نہ کرو کون ہے کون نہیں ہے، قریبی ہے یا دور کا ہے، سب سے بڑا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. جب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا رشتہ توڑ دیا تو پھر وہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے. تمہارا رشتہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. والذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ ہے. کافر کے ساتھ مسلمان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا قریب کیوں نہ ہو. وَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، صلح کر لیں. اچھا جی چلو نہیں کرتے. وَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جی چلو بھائی غلطی تھی، ابھی تک ہم ڈٹے تھے کفر پر، شرک پر، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام ہی حق مذہب ہے، لہذا اگر وہ اسلام میں آئے گا، جتنا جرم بھی کتنا کیوں نہ کیا ہو، کتنے قتل کیے، کتنے جرائم کیے، اسلام ایسی چیز ہے کلمہ پڑھنے کے بعد
وہ گناہ سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ماں سے آج بچہ پیدا ہو، سارے گناہ معاف ہو، ختم ہو گیا۔ وَقَاتِلُوا مَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، جہاد کے اندر دوام ہے کہ کسی حالت میں، اس لیے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا میرے امت کی جو ہے فضیلت اور میری امت کی عظمت اور میری امت کی جو ہے اس دشمن پر غلبہ یہ جہاد کے ذریعے سے ہوگا۔ اور یہ گھوڑا جو ہے فرمایا کہ الخیر معقود فی نواصی الخیل، یہ گھوڑے کے ماتھے کے اندر فرمایا خیر ہی خیر ہے، یہ ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ اسلام میں اس وقت اب تو بڑے بم ایٹم بم بھی بن گئے، ہاں بڑے ہتھیار، لیکن گھوڑے کی اب بھی ضرورت ہے۔ اب بھی افواج پاکستان ہو، کوئی بھی فوج ہو کسی ملک کا، وہ گھوڑے رکھتے ہیں، گھوڑوں کے بغیر وہ جنگ نہیں ہو سکتی، دشمن تک پہنچنا، ہر جگہ سڑک تو نہیں ہوتی، ایسے میں یعنی دوسرے سامان پہنچانا پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں، تو یہی کام آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الجہاد و ماضٍ الی یوم القیامہ، ایک تو جہاد قیامت تک ہمیشہ ہے، آپ کے زبان پر بھی جہاد کر سکتے ہیں، قلم کا بھی جہاد ہے، پیسے کا بھی ہے، جان کا بھی ہے، جان جس کی ضرورت ہو، جان کی ضرورت ہو تو جان دو، مال کی ضرورت ہے تو مال دو، زبان کی ضرورت ہے زبان چلاؤ، قلم کی ضرورت ہے قلم چلاؤ، یہ ساری چیزیں جہاد کے شعبے میں ہیں۔ لیکن افضل جہاد کیا ہے؟ کلمۃ الحق، حق کی بات کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام قائم کرنا، یہ سب سے افضل ہے جہاد۔ یہ وَقَاتِلُوهُمْ، آپ جہاد کریں ان سے، حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ فساد یعنی شرک نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ، ہو جائے پکار للہ، ایک اللہ کے لیے۔ لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ اب وہی حاجت روا مشکل کشا ہے، اسی کو پکارنا ہمیں چاہیے، عاشم یعنی حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ہو جائے پکارنا اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر یہ لوگ باز آ جائیں، توبہ کریں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر نہیں زیادتی مگر ظالموں پر۔ ظالموں کے خلاف جہاد کرو گے، ایک آدمی نے توبہ کر لیا، بات ختم ہوگی، چاہے وہ غیر ملک کا ہے، آپ کا بھائی ہو گیا، واجب الاحترام ہو گیا، اس کا خون آپ پر حرام ہو گیا، اس کا مال آپ پر حرام ہو گیا، لہذا وہ قابل احترام ہو گیا۔ یہ ہے الشہر الحرام بشہر الحرام، یہ ایک شبے کا جواب ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں خیال آیا کہ 6 ہجری میں انہوں نے جو حج کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے تھے، وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اور ذی قعدہ کا مہینہ اشہر حرم میں ہے۔ اب وہاں صلح حدیبیہ ہو گئی، بھائی دفعہ واپس جاؤ، آئندہ سالہ، کئی شرطیں ہوگی، کمزور شرطیں تھی، حضور نے مان لی کہ بھائی کسی طرح مسلمانوں کے قریب یہ ہوں گے نا کافر، یہ تو جاہل نہیں سمجھتے، تو یہ سمجھ لیں گے، بہت سے لوگ سمجھ لیں گے، بہت سے مسلمان ہیں جو مکے میں ہجرت نہیں کر سکے، اب یہ حملہ کرتے تو مارے جائیں گے۔ تو حضور نے ساری شرطیں، 6 سال واپس جاؤ، اچھا جی جاتے ہیں، آئندہ سالہ آؤ گے تو تلواریں جو ہیں نا کھلی نہیں لائیں گے، وہ تلواریں لاؤ گے ہمینی کے اندر چھپا کر لائیں گے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ اچھا اس کے بعد جو خدا نخواستہ کوئی مرتد ہو کر تو مسلمانوں سے ہمارے پاس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی شخص ہم میں سے چلا گیا، مسلمان ہو گیا، آپ کو واپس کرنا پڑے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک۔ صحابہ پریشان ہیں، حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اسلام سچا مذہب ہے؟ فرمایا عمر سچا مذہب۔ یا رسول اللہ اتنے کمزور شرطیں ہم مانے، اللہ کے گھر کے لیے بھی اجازت نہیں، کہتے مسلمان جو اگر ہوگا آئے گا تو واپس کرنا ہوگا، جو آدمی کلمہ پڑھ کر ہمارے پاس ہے ہم کیسے واپس کریں اس کو؟
یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا عمر، اللہ کا رسول جو فیصلہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے بات ڈالی تھی، ساری باتیں ہو گئی، 10 سال کا معاہدہ ہو گیا کہ جنگ نہیں کریں گے۔ اب جب معاہدہ ہو گیا، پھر مکے والے مدینہ منورہ آتے جاتے، مدینے والے مکے آتے جاتے تھے، مسلمانوں کا کافروں کا اختلاط ہو گیا، اختلاط ہونے سے مسلمانوں نے اپنے اپنے بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اب دیکھیں 6 ہجری کے اندر 1500 صحابہ ہیں جو آتے ہیں عمرے کے لیے، سارے اتنے ہی تھے، اور 8 ہجری میں 10,000 ہیں جو فاتحانہ انداز سے مکے میں داخل ہوئے۔ یہ 2 سال کے اندر اللہ نے ایسا کیا، ہمارے جیسے مسلمان تو نہیں تھے نا، وہ جانے اس کا کام جانے، میں نے تو اپنے اسلام کی بات نہ، وہ تو ذمہ داری تھی کہ حق بات دوسرے کو پہنچاؤ۔ اپنے برادری کے اندر تبلیغ شروع ہو گئی، اس تبلیغ کا یہ اثر ہو گیا، انقلاب آ گیا، فاتحانہ انداز سے آ کر مکے والوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، میرے حبیب جب فتح مکہ ہو گئی، اب دیکھیں گے اب لوگ جو در جو آئیں گے اسلام میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ، یہ آ گیا بس، آج سمجھا نہیں، اللہ نے ایسا مہربانی کر دی۔ تو یہاں اشکال یہ تھا کہ اگر ہم دوسرے سال عمرے کے لیے جائیں وعدے کے مطابق، اور مکے والے وعد شکنی کر کے لڑیں، ہے تو ذی الحج ذی قعدہ اشہر حرم ہے، تو ہم کیا کریں، پھر لڑیں کہ نہ لڑیں؟ اللہ نے فرمایا انہوں نے پہلے سال غداری کی، عاشقنی کی، آپ نے لڑائی نہیں کی، ایک دفعہ پھر عاشقنی کریں گے، پھر آپ کھل کے ماریں ان بھائی مانو، کیونکہ حرمت والا مینا حرمت والی مینے کے مقابلے میں وہ حرمت والا تھا، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، آپ نہیں لڑے۔ اب اگر وہ لڑتے ہیں تو پھر آپ ماریں ان کو۔ الشہر الحرام، حرمت والا مینا بشہر الحرام، ساتھ حرمت والی مینے کے ہے، والحرمات قصاص، حرمت کی چیزوں میں عوض ہے، حرمت والی چیزوں میں قصاص عوض ہے، برابری ہے۔ انہوں نے اس کا احترام نہیں کیا اور آپ پر حملہ کریں، آپ کہیں نہیں جی ہم تو نہیں لڑیں گے، یہ تو اس والا مہینہ ہے۔ جیسے کوئی شخص تھا، کسی نے مارا اس کو، سکھایا اور مار کے دیکھ، انہوں نے ٹھپ مارا اور کہلے اور مار کے دیکھ، انہوں نے کہا کیا کرے گا، اس نے کہا صبر ہی کروں گا۔ تو پھر اگر آگے سے موقع نہیں ہے آپ کا، ایسے یا نہیں، تو پھر تو کافر دلیر ہو جائیں گے۔ اسلام کے اندر تو یہی چیز ہے نا، وہ پھر لحاظ پارٹی شالٹی کا اور لحاظ برادری کا نہیں کرتا، وہ تو لحاظ کرتا ہے اسلام کا۔ اگر آپ غلط جا رہے ہیں تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، وہ اگر غلط ہو رہا ہے آپ کھل کے یہ کریں۔ والحرمات و قصاص، اور حرمت والی چیزوں کے عوض ہے، عاصم یا نہیں، یعنی برابری۔ فمن اعتدی علیکم، جو زیادتی کریں تمہاری اوپر، فاعتدوا، آپ بھی زیادتی کریں، علیہ اس کے اوپر، بمثل ما اعتدی علیکم، جیسے انہوں نے زیادتی کی آپ پر پہلے سال روکا، پھر بھی روکیں گے، پھر آپ لحاظ نہ کریں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ میں جس کے ساتھ ہو جاؤں پھر کون کیا کر سکتا ہے، ایسے یا نہیں۔ ینصرکم اللہ ولکم، اگر اللہ آپ کی مدد کرے دنیا کی کوئی طاقت آپ پر غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ اگر ذلیل کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت پھر تمہیں فتح نہیں دے سکتی۔ اللہ کا فیصلہ اللہ نے کیا، ایسے میں نہیں کہ وہ اس لیے، میں نے ایک جگہ میں کہا ہے، مصیبتوں سے گر ہو جاں لبوں کی بھی قری تیری، نہ آشنائے آستان غیر ہو جبیں تیری، ہمیشہ بے نیاز غیر رہے خدا پہ رکھ مدار، جو وہ تیرا تو سب تیرے، فلک تیرا زمین تیری، وہ تیرا ہو گیا ساری کائنات تیری ہے۔ پھر ایسے میں اللہ جس کے ساتھ ہو جائے، اور اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو حق پر ہو۔ وَعْلَمُوا جان لو،
ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے میں ساتھ ہوں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں یہ صرف ہاتھ سے کام نہیں چلے گا، مال بھی دینا پڑے گا، صرف جان نہیں، اسلام جان بھی مانگتا ہے، مال بھی مانگتا ہے۔ جہاں جان کی ضرورت ہو جان پیش کرو، جہاں مال کی ضرورت ہو مال پیش کرو، پھر اس سے جہاد ہوگا۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، دنیا ان کے نظر میں تو کچھ بھی نہیں تھی نا، ہاشمیہ نے اسلام سب سے آگے۔ حضور جنگ تبوک کے لیے تیاری کرتے، فرمایا لاؤ بھائی، اسلام ایسی سے چلا، یہ ہمارے مسجد بنی، مدرسہ بنا، کسے بنا؟ چندے سے بنا، آپ لوگوں نے دیا۔ جس دن میں اب بنیاد رکھ رہا تھا اس مسجد کی، مجھے یاد ہے میرے جیب میں 13 روپے تھے، 13 اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا، ہاشمیہ نے۔ تو یہ اسی سے ہوتا ہے، اگر آپ مالی قربانی نہ کرتے تو یہ بڑا کام، اور یہ جو سینکڑوں طالب علم کھاتے ہیں یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے، مالی قربانی کا نتیجہ ہے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاشمیہ نہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن ہے، ہمارے دکاندار بھی نہیں ہیں، کوئی کھوکے شوکے تھے لاتے تھے مدرسے، اب سارے مولوی کہہ رہے ہیں ہماری تقریباً 3.25 لاکھ روپیہ ماہانہ صرف اس مدرسے کا تنخواہیں ہیں، پھر 76 پلین کے تقریباً لاکھ اس کے بنتے ہیں، کوئی 70,000 مری کے بنتے ہیں، کوئی 6.5 لاکھ روپیہ ہمارا خرچہ ہے صرف تنخواہوں کا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں کہ آئندہ کیا ہوگا، بھائی مدرسہ کیسے چلائیں گے؟ سمجھا نہیں؟ کیا ہوگی کھوکے شوکے پتہ نہیں کھولیں تو کیا پورا کریں گے؟ یہ جو خلا بن گئی، ادھر ادھر کا معاملہ سارا بند ہو گیا، دکانیں بند ہیں، سبھی بند ہیں، تو کام سارا رکا، اسی پر چلتا ہے سارا۔ اس لیے تو ہم ہر نماز میں اپنے سارے معاونین کے لیے، چاہے 5 وقتہ نماز میں میری عادت ہے، صبح سورۃ یاسین جب ختم کرتے ہیں اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہماری جتنے معاونین ہیں ان کو برکت عطا فرما، جتنا ان کے پاس زیادہ ہوگا ہمیں زیادہ دیں گے، اس کے بعد کچھ ہے نہیں تو ہمیں کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے شاہ صاحب اپنا کاروبار نہیں چلتا، گھر نہیں چلتا تو مجھے کیا دیں گے وہ؟ ایسے نہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ ان کو بہت دے تاکہ وہ ادھر خرچ کریں۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اللہ فرماتے دیکھو تو جنگ تبوک کے لیے تیاری، حضور نے فرمایا بھائی بہت سے مسلمان ہیں جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں، زادراں نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، خالی ہاتھ چلنا چاہتے ہیں۔ جنگ تبوک اور روم سے جنگ تھی، بادشاہوں کا مقابلہ تھا، سفر بھی دور کا تھا، گرمی کا موسم تھا، پھل پکا ہوا ہے، بڑا امتحان تھا۔ حضور نے فرمایا تیاری کرو۔ حالانکہ حضور جب بھی کسی جہاد پر جاتے صحابہ کو نہیں بتاتے ادھر جانا ہے، باہر جا کر بتا دے فلاں طرف سفر کر۔ جنگ تبوک کے لیے پہلے بتا دیا کیونکہ لمبا سفر تھا اور بہت کچھ قربانی دینی تھی، اس لیے بتایا کہ بھیا ہم نے جانا ہے، چونکہ وہ حملہ کر رہے ہیں ہم پر، ہم پہل کرتے ہیں، مقابلے میں آگے جاتے ہیں، جائے آئیں تو آئیں روکیں، مدینے پر حملہ نہ ہو، چونکہ وہ تیاری کر چکے تھے۔ اب جا کے حضور نے فرمایا لاؤ بھائی، جس کے بعد سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوتے، حضور سبحان اللہ میرے 300 اونٹ مال سے بھری ہوئے مصر کی طرف جا رہے ہیں، میں 3 بما مال کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے قبول فرمایا۔ پھر حضور 300 اونٹ، 300 اور 900 اونٹ، پھر گھر تشریف لے گئے، 10,000 دینار لے کر آئے، تھیلے بھرے ہوئے، اس وقت تو کاغذ نہیں تھے نا، چاندی تھی، تھیلے بھرے لے آئے۔ حضور یہ بھی قبول فرمایا۔ حضور اس طرح ہاتھ پھیرتے فرمایا عثمان تیرے مرنے کی دیری ہے، جنت میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ؟ آپ نے اسلام کے لیے کتنی قربانی تھی۔ ایسے سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میرے پاس کافی سامان تھا، میں نے کہا کم از کم آج عثمان غنی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، مالدار ہے، آج صدیق اکبر سے نمبر لے جاؤں۔ میں آیا ادا کر کے، ادا مال پورا، آج تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، کہتے 40 روپے، تو اتنے روپے، بھائی اتنے روپے اس لیے کہ
40واں دے رہا ہے تو اور تو ہے نا، اس میں مال پاک بھی ہو جائے گا، بڑھ بھی جائے گا۔ زکوٰۃ کے معنی بڑھانے کے، اضافے کے ہیں، پاکیزگی کے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن نہیں دیتے۔ 95% لوگ جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر یہ زکوٰۃ صحیح معنی میں دیں اور صحیح مستحقین کو دیں تو پاکستان میں تو کوئی سوال کرنے والا نہ رہے۔ اتنا مال ہے، نہیں دیتے، اللہ لے لیتا ہے۔ پھر کسی کو ہارٹ فیل ہو گیا، کسی کا فلاں ہو گیا، کسی کا فلاں ہو گیا، کسی پر مقدمہ بن گیا، مال لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ زکوٰۃ جس مال سے نہ نکلے وہ مال ہمیشہ ہلاکت میں جائے گا۔ جس مال سے زکوٰۃ نکلتا ہے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں کہ بس یہ پاک ہو گیا، اب اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اس لیے زکوٰۃ کے اندر بڑے فائدے۔ تو بہرحال عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ آج تو میں نمبر لے جاؤں، تو میں گیا ادا کر کے لے آئے۔ حضور نے پوچھا عمر کتنا لے آئے؟ حضور ادا کر کے لے آئے۔ عثمان غنی حضرت صدیق اکبر آئے، گھر میں جو کچھ تھا نا سارا اٹھا کے لے آئے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کو چھوڑا ہے؟ حضور بہت چھوڑا ہے۔ کتنا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول کا نام چھوڑایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جس کو اللہ پہلا نمبر دے اس کو کون دوسرے نمبر پر لا سکتا ہے؟ کم تھا لیکن جو تھا سارا دے دیا، ہاشمیہ نہیں، جس کا جتنا ہاتھ پہنچتا ہو یہ۔ تو اسلام پھیلا ہے دونوں قربانیوں سے، جان بھی مال بھی۔ آج جو مدارس ہیں، مساجد ہیں، یہ مالی قربانی اگر کوئی نہ دیتا تو کیسے چلتی؟ ہزاروں ایک ایک مدرسے میں طالب علم، ہاشمیہ نہیں، ہمارے سارے مدرسے ملا کر ہم نے کوئی 2700 بنتے ہیں کھانے پینے والے، سارے مدرسوں کے جو رہائشی کھاتے ہیں پیتے ہیں، مرد عورتیں بچیاں بچے، تو دیکھتے ہیں تو اللہ کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے فرمائے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا، میں نے بتایا تھا جہاں جہاد کا ذکر ہوگا وہاں انفاق کا ذکر ہوگا ساتھ، کیونکہ جہاد بغیر مال کے ہو نہیں سکتا۔ وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو بِيَدِكُمْ، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ دیکھو اگر تم مال نہیں دو گے، مجاہدین تیار نہیں ہوں گے، خود سامان جہاد کے لیے نہیں لوگے، دشمن حملہ کر لے گا، تمہارے اوپر قبضہ کر لے گا، تم پھر کیا کر سکتے ہو؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، أَيْدِيكُمْ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو اللہ تعالیٰ کا طرف ہلاکت کے، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان حدیث میں آتا ہے، جبریل امین سے پوچھا حضور سے مل احسان، فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی ایسی عبادت کرے وہ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ سکتا کم از کم یہ عقیدہ رکھ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو جب حاضر ناظر سمجھ کر آدمی عمل کرے گا، اخلاص ہوگا، اس اخلاص کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ وَلَا وَأَحْسِنُوا، احسان یعنی سارا کام اللہ کے لیے کرو، سودا مخلوق سے نہ کرو، اللہ سے کرو، چاہے کسی کو دو اللہ کے لیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتے ہیں نیکوکاروں سے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، امر مسلح آ گیا جی، دوسرا امر مسلح۔ پہلے امر مسلح کیا تھا؟ روزہ، بھائی روزے سے نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے، روزے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور دوسرا امر آ گیا حج کا، بھائی کیا قریب؟ یہاں تک انسان اللہ کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور پھر بیت اللہ کے طواف کرتے ہوئے، اور جب حجر اسود کو یا استلام کرے یا چومے، اللہ فرماتے جیسے حاجی نے میرے ساتھ مصافحہ کر لیا۔ اس سے زیادہ قرب اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا آ گیا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، والعمرۃ، اور عمرہ، للہ، اللہ کے لیے۔ حج سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس کا دن مقرر ہے 9 ذی الحجہ۔ آپ 8 ذی الحجہ کو منا جائیں گے،
مینا مکہ مکرمہ سے 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ پھر صبح آپ نے وہاں سے نکل کر 9 ذی الحجہ کو عرفات جانا ہے۔ ایک بہت بڑا میدان ہے، مکہ مکرمہ سے 12 میل بنتا ہے۔ وہاں جا کر سارے دن اللہ کی عبادت میں لگا رہنا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز اگر امام کے پیچھے پڑھیں اکٹھی پڑھیں گے، اور اگر الگ پڑھتے تو اپنے اپنے ٹائم پر پڑھیں گے۔ غروب آفتاب تک آوزاری کریں گے۔ غروب آفتاب کے بعد آپ روانہ ہوں گے مزدلفہ، جس کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ رات کو آ جائیں گے، راستے میں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے آ کر وہاں پہلے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور رات کو ذکر فکر یہاں کرنا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ نے اپنا جو حق تھا وہ عرفات کے میدان میں معاف کر دیا، لیکن بندے کا حق معاف نہیں ہوتا۔ یہاں آپ ذکر فکر کریں گے، اگر کسی بندے کا آپ پر حق ہے اور آپ کو علم نہیں ہے، یا وہ آدمی نہیں ہے کہ اس کو حق ادا کریں، یا آپ کو علم نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے علم میں تو ہے، تو بندے کا حق توبے سے معاف نہیں ہوگا۔ یہاں جب آپ زاری کریں گے، اللہ حاجی کے وہ حق جو بندے کا ہے وہ اللہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ یہاں سودا ہوتا ہے، اور وہ کیسے ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اس شخص کے ذمہ آپ کے یہ حقوق تھے، آپ اس سے لینا چاہتے ہیں یا اس کے بدلے میں یہ نعمتیں لینا چاہتے ہیں، یہ حور غلمان، یہ محلات، یہ باغات۔ وہ کہ یا اللہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو چند ٹکے تھے، کچھ تھے، یہ تو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گی تو اس کو معاف کر، میں تجھے یہ دوں گا۔ وہ کہے گا اللہ میں نے معاف کر دیا۔ تو بندے کا حق بغیر معاف کرنے کے نہیں ہوتا، لیکن حج کے لیے اللہ نے اتنا رکھا ہے، بشرطے کہ آدمی حج کرے، کسی کا مال کھائے ہو جائے میں حج کروں گا مزدلفہ میں معاف کروں نا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا حق جس کی ادائیگی سے آپ عاجز ہیں یا آپ کو اس کا علم نہیں ہے، عاصم یعنی اس کا معافی ہوگی، کیونکہ حج سے معافی تو پوری ہوتی ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جو حج کرے گا اس میں گناہ نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی ادائیگی صحیح کرے گا، ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے ماں سے بچہ پیدا ہوا۔ تو جب بچہ پیدا ہوا گناہ سے پاک ہوا، تو اگر بندے کا حق ہے تو پاک تو نہیں ہوا، تو اس میں اللہ ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ حج میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے، سمجھے میری بات کو۔ وہ اس کو کہتے ہیں مزدلفہ، اور مسجد ہے وہاں اس کو کہتے ہیں مشعر حرام۔ مشعر حرام قرآن نے کہا اچھا جی، اگر حج کے لیے جاتے ہو، خدا نخواستہ کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی، پابندی لگ گئی، راستے میں دشمن نے روک لیا، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اب آپ حج نہیں کر سکتے، اب احرام بھی ساری عمر نہیں رکھ سکتے، کیا کریں؟ اس وقت احرام کھول دیں آپ، لیکن ایک قربانی لے کر، جس کی قربانی ہوتی ہے بکرا ہو، دمبا ہو، عاصم یعنی وہ کسی ذریعے سے بیچ دیں کہ حدود حرم کے اندر اس کو ذبح کیا جائے۔ جب آپ کو اندازہ لگ گیا کہ میری قربانی وہاں پہنچ گئی، اس کے بعد احرام کھول دیں۔ عاصم یہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم بند کیے گئے یعنی حج سے، فَمَسْتَيْسَرَ، پر جو آسان ہو من الہدی قربانی سے، اب فَعَلَيْكُمْ مَسْتَيْسَرَ، تمہاری اوپر لازم ہے کہ جو آسانی ہو قربانی میں سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈاؤ اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک یبلغ الہدی، کہ پہنچ جائے وہ قربانی محلہ، اپنے ٹھکانے پر۔ ٹھکانے سے مراد کیا ہے؟ حدود حرم، حدود کہ حدود حرم تک پہنچ گیا، بس بات ختم ہوگی۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى، ہاں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو روکا تو نہیں گیا، آپ نے احرام باندھا۔ آج کل تو آسانی ہے، اللہ نے کتنی آسانی کی کہ یہاں آپ ایئرپورٹ سے جائیں اور
4 گھنٹے میں جدے پہنچ جائیں، 5 گھنٹے میں آپ 1 گھنٹہ لگا کر مکہ پہنچ جائیں، تازہ بتازہ ہیں، ابھی وضو بھی تازہ نہیں ہوا، آپ اللہ کے گھر پہنچ گئے۔ پہلے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اور 2-2 3-3 میل، مجھے یاد ہے جو لوگ بائی روڈ جاتے تھے، بسوں میں حج کے لیے جاتے تھے، بخشوائے جاتے تھے کہ پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ یعنی اب راستے میں کپڑے آپ نے حرام باندھا ہے، اب کپڑے جو ہیں وہ بھی آپ کے خراب ہوتے ہیں، سر میں جوئیں ہو گئی یا کوئی پھوڑے چڑھ گئے تو ایسی صورت بن گئی۔ فمن کان منکم مریضا، جو تمہیں بیمار ہو جائے، او بیضن، یا ساتھ اس کی تکلیفوں میں راسی سر کے، یعنی کوئی جوئی شوئی خارش، تو پھر آپ نے وہ بال اگر منڈانے ہیں، ففیدیۃ من صیام، پھر روزے، فدیہ اس کا کیا ہے؟ 3 روزے ہیں، او صدقۃ، یا صدقہ ہے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 3 روزے رکھو گے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے۔ اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کپڑے سلی میں پہن لیے، یا سر ڈانپ لیا، یا بال منڈا دیے، یا تیل لگانا پڑا آپ کو، تو یہاں پھر یہی کرنا پڑے گا، فمستیسر او نسک، یا قربانی، یعنی تینوں میں کر لو، یا 3 روزے رکھو گے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا وہ جانور کہ جس کی قربانی ہوتی ہے، بکرا دمبا لے کر آپ دے دیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہ تو صورت میں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن میں ہو گئے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، کوئی بیماری بھی نہیں، پھر 3 قسم کا حج ہے۔ حج 3 قسم کا ہے، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے۔ افراد کا معنی ہوتے ہیں تنہا، وہ کیا ہے کہ مکے والے لوگ جو ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں رہتے ہیں اور 8 کو احرام باندھ کر منا جاتے ہیں، 9 کو عرفات جاتے ہیں، رات کو مزدلفہ آ جاتے ہیں، 10 کو صبح آ کر بڑا شیطان مارتے ہیں، پھر جا کر قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد سر مڈا دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ جو باہر سے جانے والے لوگ ہیں وہ حدود حرم میں بغیر احرام کے تو نہیں جا سکتے، احرام باندھ کر جائیں گے حدود حرم سے پہلے میقات جس کو کہتے ہیں۔ ہمارا میقات ہے یلملم، کسی کا قرن ہے ذات القرن، کسی کا کیا، ہر ملک کا الگ الگ ہے، ہمارا یلملم ہے۔ تو وہاں سے جب جہاز جاتا ہے تو جہاز والے اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اب احرام باندھ لے، حدود حرم آ گئے، کوئی یہاں سے اب باندھتا جاتا ہے، کوئی وہاں باندھ لیتا ہے۔ اب حدود حرم میں آپ بغیر احرام کے تو نہیں جا سکتے۔ اب آپ کا حج 2 قسم کا، یا قران ہے یا تمتع ہے۔ تمتع کا معنی کیا ہے کہ آپ نے صرف عمرے کی نیت یہاں کی ہے، حج کی نہیں ہے۔ عمرے کی نیت کر کے آپ جائیں، آپ نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہو کر آپ نے جا کر صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے، یہاں بھی 7 چکر، وہاں بھی 7 چکر۔ اب 7 چکر لگانے کے بعد اگر آپ نے صرف عمرے کی نیت ہے، ابھی حج کا احرام نہیں باندھا، تو آپ سر منڈا سکتے ہیں، کٹائیں، کپڑے تبدیل کریں، اپنے حال پر رہیں، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ جب آئے گی، 8 کو دوبارہ احرام باندھ کر آپ نے منا میں جانا ہے، وہاں سے عرفات جانا ہے۔ اس کو کہتے تمتع۔ تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا، فائدہ۔ آپ نے ایک تیر میں 2 شکار کیے، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، درمیان میں آسانی بھی ہو گئی، آپ نے کھول بھی دیا، اتنی پابندی بھی نہیں رہی۔ اس کو کہتے حج تمتع۔ حج تمتع کے اندر ایک قربانی دینی پڑتی ہے، وہ بھی قربانی ہے، آج سمجھا نہیں؟ یہ قربانی تو یہاں کی ہے، یہ الگ ہے۔ اگر آپ پر واجب ہے یا وہاں کرو یا یہاں کسی کو کہو میری قربانی کر لو، وہ قربانی حج کی قربانی ہے، آپ کی قربانی نہیں ہے، تمتع کی ہے۔ آپ نے فائدہ اٹھایا، آج سمجھا نہیں بات، آج سمجھا نہیں؟ آپ نے 8 کو منا چلے گئے احرام باندھ کر، 9 کو عرفات چلے گئے،
واپس مزدلفہ رہ گئے، صبح آ کر آپ نے شیطان کو مارا، پھر آ کر قربانی کی، پھر احرام کھولا، پھر ایک رکن آپ پر فرض باقی ہے، حج ابھی مکمل نہیں ہوا، وہ ہے طواف زیارت، یا طواف صدر کہیں، طواف رکن کہیں، طواف زیارت کہیں، مختلف نام ہیں۔ آپ نے آ کر بیت اللہ شریف کا پھر طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، پھر آج جا کر آپ نے مینا میں ٹھہرنا ہے، 3 دن ذکر فکر میں آپ نے گزارنے ہیں۔ تو یہ آپ کی تمتع ہوئی۔ قران کیا ہوا کہ یہاں سے جاتی اللہم انی ارید الحج والعمرۃ، اے اللہ میں حج عمرے دونوں کی نیت کرتا ہوں۔ اس کو قران کے معنی تھے ملانا، یہ دو ملا لی آپ نے، اکٹھا کر لیا۔ آپ نے جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کرنا ہے، لیکن احرام نہیں کھولنا، اسی حالت میں آپ رہیں گے۔ بے شک کپڑے احرام اس چادروں کا نام نہیں ہے، نیت کا نام ہے۔ لوگ چادروں کو سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی چادریں پلیت ہوگی، آپ چادریں تبدیل کر سکتے ہیں، آشم یا نہیں، لیکن آپ سر نہیں ڈام سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، سرما نہیں لگا سکتے، آشم یا نہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ آپ چادروں میں رہیں گے یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو آپ انہی کپڑوں میں اسی احرام میں آپ مینا جائیں گے، مینا سے عرفات جائیں گے، پھر واپس آ کر آپ نے شیطان مارنا ہے 10 تاریخ کو، پھر قربانی کرنی ہے، اس کی بھی قربانی ہے۔ جیسے تمتع کی قربانی ہے، اسی طرح قران کی بھی قربانی ہے۔ قربانی کر کے قران سب سے افضل ہے، لیکن مشکل ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے ہم سب تمتع کرتے ہیں۔ میں نے ایک ہی دفعہ قران کیا تھا، حج میں نہیں، پہلے حج پر گیا، شوق زیادہ تھا، لیکن مجھے پتا ہے اس وقت تو دن بھی بہت تھے ہمارے، تو مجھے پتا ہے کہ وہ دن میرے کیسے گزرے۔ باقی سب حجوں میں تمتع کرتا ہوں، حج میں نہیں، تو تمتع آسان ہے، لیکن دونوں کام، عمرہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا آپ کا۔ تو یہ آگے جی فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں ہو گئے، کوئی رکاوٹ نہیں، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، جو فائدہ اٹھائے 7 عمرے کے، للحج طرف حج کے، یعنی دونوں کام کر لے، فَمَسْتَيْسَرَ، جو آسان ہو، من الحدی قربانی سے، چاہے آپ بیل ذبح کریں، اونٹ ذبح کریں، آپ بکرا کریں، دمبا، ایک آدمی بھی اونٹ ذبح کر سکتا ہے ایک حصے میں، 7 حصے کر لیں بہت اچھا ہے۔ گائے میں 7 حصے کر سکتا ہے، لیکن دمبا بکرا اس میں ایک ہی ہوگا۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو آسانی ہو قربانی سے، فَمَن لَمْ يَجِدْ، جو نہ پائے، یہ بھائی یہ پیسے ختم ہو گئے، پیسے تو ادھر لگ گئے، اب قربانی لازم آ گئی، میں نے تمتع کیا یا قران کیا، اب کیا کروں؟ اب تو مشکل ہو گئی، پیسے اتنے ہیں کہ بھائی پینا ہوگا یا کرایہ ہوگا، اب یہ ادھر دے دیتا ہوں تو میں پھر کیا کروں گا؟ اب اس کو ضرورت ہے، اخراجات اس کے کم ہیں، اب خرچہ زیادہ ہے، پھر کیا کریں؟ فَمَن لَمْ يَجِدْ، پر جو نہ پائے قربانی کو، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر 3 دن حج کے، یعنی 8 آپ کے 7، 8، 9 ذی الحجہ کو آپ روزے رکھ لیں، اور یا 11، 12، 13 آپ روزے رکھ لیں، کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں ہوگا، باقی 3 دن پہلے کر لیں یا 3 دن بعد کر لیں، آپ 3 روزے رکھ لیں فی الحج، اچھا جی، وَسَبَتٍ، اور 7 روزے اذا رجعتم، جب واپس آ جاؤ، چاہے مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا ہے وہاں بھی رکھ سکتے ہو، وہاں نہیں رکھے تو اپنے گھر میں آ کر 7 روزے رکھ لیں، تو تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہو گئے پورے، بس اب آپ کے قائم مقام کتنے ہو گئے؟ 10 روزے ہو گئے، جن میں 3 روزے وہاں کے ہیں اور 7 یہاں کے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ تمتع ان کے لیے ذَلِكَ،
یہ تمتع ان کے لیے جائز ہے کہ لم یکن آلو نہیں ان کے رہنے والے حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس. اگر مکی آدمی ہے نا حدود حرم کے اندر ہے وہ تمتع نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے تو احرام باندھنا ہے 8 تاریخ کو, وہ حج افراد کرے گا, صرف حج ہے اس کے ذمہ. اور اللہ نے اس میں حکمت میں کیا رکھی ہے کہ اگر وہ بھی قربانی کریں آپ بھی قربانی کریں کھائے گا کون؟ لہذا آل مکہ کو جو قرب جوار میں ان پر اللہ نے فرمایا تم صرف وہ کیا کرنا ہے کہ تم نے افراد کرنا ہے, تم پر قربانی نہیں ہے, لہذا جو حاجی قربانی کریں گے اس کا گوشت کھاؤ. اللہ نے آسانی کری اس کی آسان یعنی ذالک آج جی ذالک یہ تمتع ان کے لیے لم یکن کہ نہ ہو یا آلوز کرنے والے حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس. واتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا جان لو ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات کیا ٹائم ہو گیا جی 3:45 ہو گئے. اچھا ہم لیٹ شروع کیا ہم نے, چلو پھر بس کر لو, جمعہ بھی ہے. ابھی حج کا مسئلہ آگے چاہے گا, اس کے سارے احکام آ رہے ہیں, کہاں سے جانا ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے. سبحان اللہ بڑے ترتیب کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ میں سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا باقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اللہم یسر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا وسلامۃ العافیۃ فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفۃ فی آلنا وطمس علی وجوہ اعدائنا وامسحهم علی مکانتہم فلا یستطیعون المضی ولا المجیء الینا. الہ العلی ہمارے بیٹھنا قبول فرما, یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرما, اس کے برکت سے اپنے انعامات سے مالا مال فرما, اپنے قرآن سے پیار نصیب فرما, اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرما, سننے سنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مزید یہ بیماریاں یہ کرونا اور قسم کی طوفانی یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما, ہماری جانوں کی حفاظت فرما, ہماری اولاد کی حفاظت فرما, ہمارے برادری کی حفاظت فرما, ہمارے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں یا اللہ ان کو مزید اس فتنے سے بچا. یا اللہ ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما. رب اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. بسم اللہ خیر الاسماء, بسم اللہ رب الارض والسماء, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.